کبھی یہ خیال آیا ہے کہ کوئی قوم آخر بنتی کیسے ہے؟ وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر ایک مضبوط معاشرہ کھڑا ہوتا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم انہی گہرے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہیں سے پہلا سوال اٹھتا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو لاکھوں کروڑوں افراد کو ایک سوچ، ایک نظریے پر اکٹھا کر دیتی ہے؟ اور پھر یہ افراد مل کر ایک قوم کیسے بن جاتے ہیں؟ کیا یہ بس زمین کا ایک ٹکڑا ہے، کچھ سرحدیں ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ اور شاید سب سے اہم سوال کہ ان لوگوں میں تعلیم اور شعور یا سمجھ بوجھ کیسے آتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ بس خود بخود ہو جاتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت لمبی مستقل کوشش اور محنت ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک مہذب، ایک باشعور معاشرہ بنے، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو ہمیں راتوں رات بدل دے۔ نہیں، اس کے لیے کچھ بنیادی، کچھ ابتدائی مراحل ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل بنیاد سے، بالکل شروع سے شروع کرنا ہوگا۔ ایک فرد کی تعمیر کہاں سے ہوتی ہے؟ معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟ وہ ہے گھر اور خاندان۔ اور اس گھر کا، اس خاندان کا مرکزی ستون کون ہے؟ وہ ہے عورت۔ تو اگر ہمیں اپنے معاشرے کی بنیادیں مضبوط کرنی ہیں تو ہمیں اسی ستون کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ستون کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ اس کا حل ایک لفظ میں ہے: ریلیف۔ اگر خواتین کو ریلیف یعنی سکون اور آسانی دی جائے تو وہ اپنے گھروں کی، اپنی اگلی نسلوں کی بہتر پرورش کر سکیں گی، کیونکہ اصل میں قوم کی ترقی عورت کی ذات سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ خاص طور پر اگر ہم مشرق میں خواتین کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ایک ہی وقت میں کئی کردار نبھا رہی ہوتی ہیں۔ کام کا دباؤ ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، گھر کے جھگڑے ہیں، سماجی پابندیاں ہیں، یہ سب کچھ مل کر انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تھکا دیتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر تو انہیں ان کے بنیادی حقوق تک نہیں دیے جاتے۔ اور ان تمام دباؤ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ یہ خواتین معاشرتی اور گھریلو توقعات کے بوجھ تلے دب کر اپنی خود اعتمادی ہی کھو بیٹھتی ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں تو اس کا احساس تک نہیں ہونے دیا جاتا۔ اب بس ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر سوچیں، ایسی ٹوٹی ہوئی ذہنی اور جسمانی حالت کے ساتھ وہ آنے والی نسلوں کی کیا تربیت کریں گی، کیسے کریں گی؟ تو جب ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف پیسوں سے مدد یا کوئی قانونی مدد نہیں ہے۔ نہیں، اس کا اصل مطلب ہے ایک ایسا ماحول بنانا، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جہاں عورت کو عزت ملے، اس کے حقوق کا احترام کیا جائے اور اسے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی مکمل آزادی اور آسانی دی جائے۔ یہی وہ سہولتیں ہیں جو ان کی ذہنی صحت، ان کی جسمانی تندرستی اور ان کے سماجی وقار کو یقینی بناتی ہیں۔ جب یہ سب کچھ میسر ہوگا تب ہی ایک عورت پورے اعتماد کے ساتھ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے گی۔ اصل میں یہ ہے وہ ماحول جس کی ہماری خواتین کو ضرورت ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیف دینے یا نہ دینے سے ہمارے مستقبل کی کون سی دو تصویریں بنتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ معاشرہ ہے جہاں خواتین کو ریلیف ملتا ہے، وہاں گھروں میں سکون ہوگا، عورتیں خود اعتماد اور با اختیار ہوں گی اور خاندان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ ریلیف نہ دیا گیا تو منظر بہت خوفناک ہے۔ ہر گھر میں ذہنی دباؤ اور کشیدگی، ٹوٹتے ہوئے خاندانی نظام اور پورے معاشرے میں پھیلتی ہوئی مایوسی اور بے چینی۔ ذرا تصور تو کریں کہ اگر ایک ماں خود ہی ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہے یا غیر معمولی حالت میں ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیسی تربیت دے پائے گی؟ یہ صورتحال تو معاشرے کو سیدھا تباہی کی طرف لے جانے کے مترادف ہے۔ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں ان سنگین نتائج کی جو معاشرے میں عورت کے کردار کو نظر انداز کرنے سے سامنے آتے ہیں۔ اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ پورے معاشرے کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ایک خوشحال معاشرے کی تصویر ہی یہی ہوتی ہے کہ وہاں عورت کو عزت، وقار اور سہولت دی جائے تاکہ وہ سکون سے اپنا گھر چلا سکے اور ایک پڑھی لکھی، مضبوط اور پورے اعتماد نسل کی پرورش کر سکے۔ اور یقین کریں، جب ہم اپنی خواتین کو یہ سکون اور عزت فراہم کر دیں گے تبھی ہمیں اپنے ان تمام سوالوں کے جواب خود بخود مل جائیں گے جو ہم نے بالکل شروع میں پوچھے تھے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، لوگ ایک نظریے پر کیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور معاشروں میں شعور کیسے آتا ہے۔ تو اسی لیے خواتین کو یہ ریلیف، یہ سکون فراہم کرنا صرف ان کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قومی اور ایک سماجی فریضہ ہے، ایک ایسی ذمہ داری جسے ہر فرد اور ہر ادارے کو پوری سنجیدگی سے ادا کرنا ہوگا۔